بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے کچھ ایسے پریکاشنز ہیں سموگ کے حوالے سے اور شہریوں کی حفاظت کے حوالے سے اور آلودگی کے خاتمہ کے لیے ایک بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے زیادتی کے جو ملزمان تھے، انہوں نے خاتون جس نے زیادتی کا الزام لیا تھا ان کو 50 لاکھ روپے دے کر جان چھڑوائی اور پھر مقدمہ اس خاتون کے خلاف ہو گیا کیونکہ وہ بلیک میلر خاتون تھی۔ اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر شہر بھر میں ایک تو وہ لوگ جو بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کو 2000 روپے جو حکم جاری کر دیا ہے کہ 2 لاکھ روپے وہ جرمانہ بھریں گے۔ دوسرا، سموگ کے تدارک کے حوالے سے موٹر وے اور نیشنل ہائی وے پر گاڑیوں کے لیے ایم ٹیگ لازمی قرار دے دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ 7 دسمبر کے بعد کوئی بھی گاڑی ایم ٹیگ کے علاوہ جو موٹر وے ہے وہ الاؤ نہ کرے موٹر وے اتھارٹی ایسے لوگوں کو کہ جن کے پاس ایم ٹیگ نہیں ہے اور وہ موٹر وے پہ آنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لائنیں لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں جب ٹول پلازوں پر، تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھواں اور بہت زیادہ سموگ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو تجاوزات ہیں، جب روڈ بند ہوں گے اور جگہ جگہ روڈوں پر تجاوزات ہوں گی تو وہاں پر گاڑیاں رکیں گی، گاڑیوں کی سپیڈ کم ہوگی، وہاں پر گاڑیوں کا رش بڑھے گا، وہاں پر دھواں ہوتا ہے۔ اس دھوئیں کی وجہ سے بھی سموگ اس وقت اتنی خطرناک ہو چکی ہے لاہور میں، اور جو حالات ہیں لاہور کے، پورے کراچی کے بھی یہی حالات ہیں آلودگی کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں بھی جو آلودگی ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پر جو اینٹی کروچ اسکواڈ ہے اس کو بھی جلد از جلد جو ہے وہ شاہد کریم صاحب ہیں، جسٹس شاہد کریم صاحب، انہوں نے ہارون فاروق کی جو درخواست ہے اس پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ انہوں نے زیر زمین پانی کے تحفظ اور ماحولیاتی آلودگی سے متعلق جو دائر درخواست ہے اس پر عبوری حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے جو روڈ یوزرز ہیں ان کو سہولت دینے کے لیے ایم ٹیگ کی خریداری کے لیے زیادہ سے زیادہ بوتھ بنانے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا ہے کہ عبوری کہ ایم ٹیگ کے بغیر جو لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں اس سے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ شہر میں سے تجاوزات کو فوری ختم کیا جائے، اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ تشکیل دیا جائے، اور کہا ہے کہ لارڈ میئر لاہور تجاوزات کے خاتمہ کے لیے اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کریں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیشن جج کو شہر میں تجاوزات کی سماعت کے لیے فل ٹائم مجسٹریٹ مقرر کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور ہائی کورٹ نے فٹ پاتھوں اور شاہراہوں سے منسلک سڑکوں پر ٹف ٹائلز کا کام مکمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹریفک جام سموگ کا سبب بنتی ہے، اور عبوری حکم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈی جی ایل ڈی اے سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کے لیے فنڈز فراہمی کو یقین بنائیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت 7 دسمبر تک تمام محکموں سے جو تدارک کے لیے سموگ تدارک کے لیے جو اقدامات ہیں ان پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ لاہور شہر کو 9 زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور آج جو آپریشن شروع کیا گیا ہے اس میں مختلف زونز میں 18 ٹرک سامان قبضے میں لیے گئے ہیں، جبکہ عارضی تجاوزات ختم کرنے پر 40 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں گلبرگ زون میں، اور باقی جو زون ہیں ان میں بڑے لیول پر جو کام کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جہاں گاڑیوں کا اور جہاں پر جو جس طریقے سے گاڑیاں رک جاتی ہیں اور روڈ بلاک ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے جب گاڑیوں کا رش ہوتا ہے یا ٹریفک جام ہوتی ہے تو وہ جو دھواں ہے گاڑیوں کا اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک ہی جگہ پر جب اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں ایٹ اے ٹائم تو وہ وہاں سموگ کی ذمہ دار بنتی ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے اوپر اگر ہم جن کو دیکھ لیں تو یہ ہمارے معاشرے میں جو آلودگی ہے اس آلودگی کے تدارک کے لیے یہ ایک بڑا فائدہ مند سود مند ثابت ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے یہ ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان ساری چیزوں کو قانون کے مطابق ان پر عمل درآمد ہونے دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 7 دسمبر تک کیا اس کے اوپر رپورٹ آتی ہے حکومت کی طرف سے اور حکومت اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف زیادتی کے ملزمان سے 50 لاکھ لینے کا جو معاملہ تھا اور اس پر یہ کارروائی آگے شروع ہوئی، اور جس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے اس کو آگے بڑھایا گیا اور اس معاملے میں جو مختلف چیزیں ہیں ان کو آگے لے کر چلے، تو یہ جو کیس ہے اس کیس میں یہ معاملہ اس طرح سے تھا
کہ ایک زیادتی کا مقدمہ، ریپ کا مقدمہ درج کروایا گیا اور مقدمہ درج ہونے کے بعد آؤٹ آف دی کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے ملزموں میں اور مدعیہ میں۔ اور یہ ہمارے ہاں بدقسمتی ہے، یہ بات اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کی تھی جب جو ایک آرڈیننس جاری ہو رہا تھا، اینٹی ریپ آرڈیننس، اور اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہر ریپ کے کیس کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جائے، تو اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کمیٹی میں ایک بات کی تھی کہ ہر ریپ کے کیس کو نہیں، بلکہ آپ اینٹی ریپ آرڈیننس کو بچوں کے ساتھ جو ریپ کا معاملہ ہے وہیں تک رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اور ہم عام روزمرہ عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خواتین کئی گینگ ایسے ہیں، کئی گروہ ایسے ہیں۔ ابھی جس جج کا لوور دیر کا جو معاملہ تھا، جس جج کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اور FIR ہوئی، مقدمہ درج ہو گیا، گرفتار ہو گئے، پشاور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، اب اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جو گروپ تھا وہ خواتین کا، وہ ایک فراڈ اور جعلساز گروپ تھا، اب اس کے اوپر تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے، اور یہ بات اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بالکل درست کی تھی کہ اس طرح کی جو اگر ریپ کے 100 کیسز ہیں تو اس میں 50% تو یہ فیک ٹائپ کے جو لوگ ہیں جو بلیک میل کرتے ہیں، جو ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے اس کو ہر حال میں رکنا چاہیے، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ اس خاتون نے آؤٹ آف دی کورٹ جا کے ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لی اور عدالت میں جا کر بیان دے دیا کہ یہ میرے ملزمان نہیں ہیں، میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ ان کی حد تک ان کی تو ضمانتیں ہوں گی، ان کو تو ریلیف مل گیا، لیکن پولیس نے اس مدعیہ، اس کے بھائی جو گواہ تھے اور باقی جو گواہان تھے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے بلیک میل کیا ہے، 50 لاکھ روپے لے لیا ہے، 50 لاکھ روپے لے کے اس کو انہوں نے معاف کر دیا ہے، اس کے ساتھ صلح کر لی ہے، اور عدالت میں جا کے بیان دیتے ہیں کہ یہ ملزمان ہمارے نہیں ہیں، یہ غلط ملزمان ہیں۔ اس کی وجہ سے پولیس کے اوپر اتنا بڑا پریشر آیا ہے، پولیس کے اوپر پورا جو ڈسٹرکٹ ہے یا جو یہ مظفر گڑھ کے علاقے کا معاملہ ہے، تو وہاں پر جو پورا ریجن ہے اس کا میڈیا پریشر ڈال رہا تھا، وہاں پر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہی تھیں کہ یہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور خاتون کے ساتھ زیادتی کا ہر حال میں انصاف ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کیا انصاف ملتا کہ جب یہ خود اتنے بڑے فراڈ میں ملوث تھے اور انہوں نے پولیس کے ادارے کو بھی بدنام کروایا، پولیس کو جھوٹی آ کے اسٹیٹمنٹ دی اور میڈیکل دیے، پولیس کے سامنے جھوٹے بیانات انہوں نے اپنے قلم بند کروائے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور یہ جو جھوٹ ہے یہ یہاں تک پہنچا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جا کے عدالت میں 50 لاکھ روپے لے کر حلف جو ایفیڈیوٹ جمع کروا کے ان کی ضمانت کروا دی۔ تو اس پر پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے مدعیہ کے خلاف، مدعیہ کے بھائی گواہ تھے اس ریپ کے، ان کے خلاف، اور باقی جو گواہان تھے ان کے خلاف کہ وہ بلیک میلر تھے، انہوں نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا، جھوٹ بول کر یہ پیسہ ہتھیایا اور سارا کچھ۔ اس پر جو مدعیہ ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پولیس والے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں اور پولیس والے ہم سے رقم مانگتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کی اجازت کے بغیر خود جا کے بیان دیا ہے، اس وجہ سے پولیس ہمارے خلاف جھوٹا کیس بنا رہی ہے۔ لیکن پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس کافی ثبوت ہیں، شواہد ہیں، اور ہم یہ سارے عدالت میں لے کر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔